بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طلبات۔ ایک شعر ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گور۔ اچھے تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور خوش قسمت وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو اچھے ٹیچرز ملتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری اکیڈمی میں اچھے اساتذہ اکرام آتے ہیں، بعمل لوگ آتے ہیں۔ انہی میں ایک اہم نام احمد بھائی کا بھی ہے۔ احمد بھائی کے بہت سے ہم نے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں پہلے۔ سر نے ماشاءاللہ دین کے لیے بہت کام سر انجام دیا، ابھی کر رہے ہیں۔ آپ کی جو خدمات ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ 2000 سے زیادہ جو آیات قرآن شریف کی ان کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے، تو سر کی ہم جتنی تعریف کریں کم میں۔ سر خوشی سے آتے ہیں ہماری اکیڈمی میں اور بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں سر سے بہت کچھ۔ سر آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مصروف ترین روٹین میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ کویشچن پوچھیں گے سر سے، اور سر ان کا آنسر دیں گے۔ دینی حوالے سے کوئی بھی کویشچن، زندگی کے بارے میں، لائف کے بارے میں، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو سر اس کا آنسر دیں گے اسٹوڈنٹس کو۔ جس کا جو کویشچن ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جی حماد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ 14 سجدے جو عام کرتے ہیں، جو ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 14 سجدے بھی نا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی کام آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ کام صحیح ہے یا میں کروں نہ کروں، تو 14 سجدے آپ کر کے پتہ کر سکتے ہو۔ تو ہمیں 14 سجدے اکٹھے کرنے چاہیے یا ایک آیت پڑھ کے پھر سجدہ، ایک آیت پڑھ کے پھر سجدہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ بیسیکلی آپ کا سوال تو میرے خیال سے آپ استخارے سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جو سجدے کرنے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی کام کرنے سے پہلے سجدے کریں۔ تو سجدوں کا میرے علم میں تو کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے 14 سجدوں کا، جس نے آپ کو قاری صاحب نے بتایا ہے، مجھے تو علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ استخارے کا جو نالج ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں اپنے پروردگار عالم عز و جل سے مشورہ کیا کرو۔ تو استخارے کا مطلب ہے مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے کون سا مشورہ کرنا ہے کہ میرے کسی کام میں جانے سے پہلے کہ میں یہ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، یا کوئی رشتے کے معاملات ہیں، یا کوئی ایجوکیشنل ہے، کوئی بھی زندگی کے میٹرز ہیں، تو اس میں آپ نے اللہ کی طرف سے رہنمائی لینی ہے، مشورہ، گائیڈ لائن لینی ہے کہ مالک پہ توکل کرنا ہے۔ تو اس کا توکل کا طریقہ جو اسلام میں سمجھایا گیا ہے وہ نفل ہیں۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں کہ استخارے کی کہ یا اللہ میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، راستہ کی رہنمائی مانگ رہا ہوں، مشورہ مانگ رہا ہوں، اور اس طرف میری رہنمائی فرماؤ جس طرف خیر و برکت ہے، آسانیاں ہیں، رحمتیں ہیں۔ کیونکہ عند اللہ علم الساعہ، یعنی وقت کا علم اور قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس عز و جل کے، فیوچر ہمارے پاس نہیں ہے، اور تقدیر کا علم مالک عز و جل کے پاس ہے۔ تو ہم نے مالک عز و جل سے رجوع کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اس سے رہنمائی مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت۔ تو وہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، درود شریف پڑھیں۔ نفل میں نیت اپنی بات پہلے کر لیں کہ یہ میں استخارے کی نیت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو پہ توکل کریں۔ پھر جو بھی ڈیسیجن آپ کے دل میں ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل خیر کا ہوگا، اور اس میں آپ نے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، مضبوط رکھنا ہے کہ جو میں نے نفل پڑھے ہیں، جو میں نے استخارہ کیا ہے یا سجدے کیے ہیں نماز کے 2 رکعت کے، اس میں مالک عز و جل کی مدد طلب کی ہے کہ مجھے بہتر راستے کی طرف رہنمائی فرماؤ جس میں خیر ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اوقات ہمیں بعض چیزیں خیر لگ رہی ہوتی ہیں اور ان میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں ان میں خیر ہوتا ہے مالک کی طرف سے۔ ہمیں ان چیزوں کا تقدیر کا علم نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تقدیر کا علم نہیں ہے
ان کا شریعت کا نالج ہے, تقدیر کا علم سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس ہے, تو وہ کیسے صبر کریں گے؟ جس طرح کہ انہوں نے کشتی توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے شور مچا دیا کہ یہ کیوں توڑی آپ, کیوں نقصان کیا کسی کا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کو نہیں پتہ, مجھے پتہ ہے میں نے کیوں کیا, آپ خاموش رہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوری کیا کہ ٹھیک ہے میں نیکسٹ ٹائم نہیں کوشچن کروں گا. پھر نیکسٹ بچہ مار دیا, پھر انہوں نے سوال کر دیا. یہ تقدیری امور تھے. پھر دیوار بنائی. تو یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے تقدیر سے ریلیٹڈ, جس کا نالج سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. تو جب رسول اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام, تورات ان پہ نازل ہوئی ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, نبی ہے, ان کو جب تقدیر کا علم نہ ہو تو وہ بھی صبر نہیں کر سکتے. تو ان کو صبر کرنا پڑے گا. صبر کی تلقین کی گئی ہے سورۃ الکہف کے اس واقعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, کہ تقدیر کا علم آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو صبر کرنا ہے. اس لیے ہم لوگ انسان بھی, ہم تو بالکل بڑے دور کی مخلوق ہیں, ہمیں تو نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ وہ ولی ہے, عام سے انسان ہے. ہمیں تو ڈبل صبر کرنا پڑے گا. ان کے پاس علم ہو گیا پھر بھی صبر, ان کے پاس بھی اس چیز کا علم نہیں ہے. تقدیر کا علم تو ہے ہی اللہ کے پاس ہے, اور وہ اپنے اسپیشل بندوں کو سیدنا خضر کو وہ بھی علم دیا جتنا اللہ نے چاہا تھا. ہر چیز کا علم بھی خضر علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. اسی لیے سورۃ الکہف میں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا ایک نالج تھا جو مجھے دیا گیا اسپیشل, میں اس کے مطابق یہ کام کر رہا تھا. اس لیے آپ مشورہ کرو گے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو توکل جو ہے وہ کہتے ہیں فتوکل اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. کیونکہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر تمام زمانے, وقت کا علم, ٹائم کا علم, تقدیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پاس ہے. تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ جو بیسٹ پلانر ہے, ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو بڑے مالک پہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں اپنی قوم کو بھی کہا اے میرے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل, اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان والا ہوگے تو پھر توکل کرو گے نا, جب ایمان ہی نہیں ہے دل میں تو پھر توکل کیسا؟ ایمان پہلے مضبوط کرنا ہے. سب سے بیسک چیز ہی, ایلیٹ چیز ایمان ہے. اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ایمان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک مرنا تو مسلمان ہی مرنا, یعنی ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے, جب تمہاری موت ہو. چاہے اب کوئی ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کہ سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث ہے, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں سارے بیچارے بھائی. تو فرقوں میں بٹنے کے باوجود بھی جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. ہم نے یہ حسن ظن مینٹین رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے. حسن کا مطلب اچھا, ظن کا مطلب گمان, یعنی پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھنی ہے سب کے لیے, اپنے لیے نہیں سبھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو. تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا عملی نمونہ فالو کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں ہیں, ایمان لانا, عمل صالحات کرنا, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر پہ رہنا. اور سمپل ہے دین, دین ہے ہی آسان ہے, اس میں پیچیدگیاں نہیں کرنی. لائف بھی بہت آسان ہے, اپنے اس کو ایزی ہی لینا ہے, کمپلیکیشنز نہیں کرنی. 39 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے, اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرو ورنہ تم اس میں پیچیدگیوں کو سنبھال نہیں سکو گے. تو پیچیدگیاں نہیں کرنی, اخلاق سے رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. اور سب کے لیے درد دل بھی رکھنا ہے. کون سا درد دل؟ جو قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الکہف کی 6 نمبر آیت میں, سورۃ الکہف میں ماشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ آپ اس رنج سے اپنی جان ہلاک کر لو گے, فیلنگ سے, درد سے, کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کلام پاک پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے رویا کرتے تھے؟ کافروں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے اتنا درد دل رکھتے تھے, روتے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ رو رو کے اپنی جان دے دو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پتنگے ہو, تم آگ پر گرتے ہو, میں تمہیں اٹھاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے دوسروں کو تو نہیں ہے, اس لیے آپ درد دل بھی رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے ہر ایک کے لیے درد دل رکھنا ہے, ہر انسان کے لیے, ہر جن کے لیے, چاہے وہ مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کسی بھی فرقے کا کوئی بھی بندہ ہے, سب کے لیے پیار محبت کا جذبے رکھنے ہیں. اللہ پاک صاحب کو آسانیاں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ پوچھیں بھائی. جی پوچھیں سر. یہ میرا سوال ذرا اونچا بولیں. سودی نظام کے بارے میں نا سر. جی جی
سر سود انڈیویجول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ اس طرح ہے نا سر. اور اگر سر زیادہ ابھی ہمارے پاکستان کو جب دیکھیں تو یہ بھی سر سودی نظام پر چل رہا ہے. جی جی سارے دنیا اس سسٹم پر چل رہا ہے. تو سر یہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہیں, اگر ہم پاکستان کو سود سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا تدابیر کرنی چاہیے سر؟ دیکھیے پاکستان کو سود سے پاک اوور آل دیکھیں ورلڈ کمیونٹی جو ہے انٹرنیشنل سارا چیز بینکنگ سسٹم پہ چل رہا ہے, اور بینک سود کا بیسیکلی ایک اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. اب بینکس کا وہ نظام نہیں رہا جو قرآن کریم میں سود کے بارے میں فتوے موجود ہیں, ایگزیکٹلی وہ نہیں سارے لگتے فتوے. مثلا اس وقت مہاجن سسٹم تھا, ساہوکار ہوتے تھے, بٹھائے جاتے تھے بندے کہ سود دو ہے دیکھو گروی کر لو, یا اس کے سود کے اوپر پیسے کے بدلے میں پیسہ. پہلے سود کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. سود کہتے ہیں کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ, آپ کو چیز دی جا رہی ہے اس کے اوپر چیز. سود کہتے ہیں منافع کو. پیسے کے اوپر جو کہتے ہیں پیسے کے اوپر نفع کے مطالبے کو سود کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ ایک بندے نے آپ کو لون دیا ہے, قرض پر نفع کا مطالبہ بیسیکلی تو سود ایگزیکٹ ڈیفینیشن یہ بنتی ہے قرض پر نفع کا مطالبہ. وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, گڈس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ 5 کلو گندم دے رہا ہے تو کہتا ہے جی میں 6 کلو لینی ہے, تو وہ اوپر والا کلو جو ہے وہ سود ہے اس کا. یعنی وہ قرض کے طور پہ دی تھی تو قرض اسنا دیتا نا, پوری 5 کلو ہی لیتا, پر اس کا مطالبہ 6 کلو کا ہے تو وہ 1 کلو جو اس کا سود کی کیٹیگری میں. پہلے سود ہم نے سمجھا سود کہتے ہیں کس کو ہیں, تو قرض پر نفع کے مطالبے کو سود کہا جاتا ہے. اب یہ جو سودی نظام ہے وہ ورلڈ وائڈ کیونکہ بینکنگ سسٹم ہے, اس میں ملٹیپل کام ہے. کرنسی نوٹ ایشو کرتے ہیں سینٹرل بینکس ساری دنیا کے. پاکستان کے نوٹ اسٹیٹ بینک پاکستان کی کرنسی, ہر ملک کا اسٹیٹ سینٹرل بینک جو ہے اپنی کرنسی ایشو کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے انڈر جو بینکس کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ملٹیپل سروسز ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ وہ سود پہ قرضے دے رہے ہیں, وہ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے صرف. وہ لاکرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ سیفٹی بھی. آپ پیسے نہیں رکھ سکتے کروڑ روپیہ گھر میں یا 50 لاکھ, آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ڈاکو نہ آ جائے, کوئی چوری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک سیکیورٹی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اب یہ بڑا مکس سا سسٹم بن گیا ہوا ہے بینکنگ سیکٹر جو ہے اور سودی نظام جو ہے. اوور آل آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان چھوڑو ساری دنیا سودی کر, IMF سے کیا لے رہے ہیں, یہ سود ہی ہے. تو پاکستان کی معیشت سود پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. ہم نے اس سے اعلان برات کرنا ہے سود سے. اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو دل میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان کی کوالٹیز میں کہ سب سے بیسٹ ہے کہ ہاتھ سے روکو کسی چیز کو, اپنے سامنے برا ہوتے ہوئے دیکھو. یعنی سودی نظام کو دیکھ رہے ہو تو اگر کہہ سکتے ہو یار نہ کرو یار, سود نہیں لینا چاہیے تھا, نہیں کہہ سکتے زبان سے کہہ دو. تو اگر اتنا بھی ایمان پکا نہیں ہے تو دل میں تو اس کو برا سمجھو, تو آپ کا گناہ نکل جائے گا سر. پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اب آپ دل میں تو برا کہہ رہے ہو نا, آپ اس گناہ کی کیٹیگری سے, کیونکہ آپ بیزار ہو, آپ آوازار ہو, آپ اس چیز سے تنگ آئے ہوئے کہ یار سودی نظام ہمیں پسند نہیں ہے, پر مجبوری ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ دل سے تو برا جان رہے ہو نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوگا اس باتوں پہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ اس نظام کو پسند نہیں کرتا, پر مجبوری ہے. دنیا میں سارے پھنسے ہوئے ہیں, اور کوشش کرتے رہیں کہ سودی نظام سے جان چھوٹے. سود پہ نظام ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود ایسا معاملہ ہے کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. قرآن کریم میں سود کی مذمت ہے بہت سخت, تو ہم نے تو اس کو دل بیزاری کرنی ہے, اس سے اعلان برات ہی کرنا ہے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں. پر کیا کریں, نظام دنیا کا چل رہا ہے. اب وہ دل سے نہیں مانو اس چیز کو, بلکہ ایون کہ ہر اس چیز کو دل سے نہ مانو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہے. بس اس کو میں اس سے ایگریڈ نہیں ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام پہ ایگریڈ ہوں. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے, جو آل محمد نے پرفارم کیا ہے, جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, میں اس پہ ہوں. باقی نظام سے میں تنگ ہوں. ایون کہ سب چیزوں کی عزت کرنی چاہیے, پر میں کہتا ہوں کہ آپ نے دل سے بیزار ہی رہنا ہے کہ بھئی یہ دل سے میں خوش نہیں ہوں. مجھے خوشی تب ہوگی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دنیا میں چلے گا, جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا. ٹھیک ہے نا سر, یہ اپنے دل میں سمجھیں, آپ کو گناہ نہیں پھر انشاءاللہ ہوگا. کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, ہر بندہ کیا کر سکتا ہے, پر ایک ہے اختلاف تو کر سکتا ہے نا کہ یہ غلط ہے, اور اس کو پبلک ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہے کہ یہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے,
یہ غلط قانون نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے خلاف احکامات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سورۃ المائدہ کے بہت سخت فتوے ہیں، مالک عز و جل کے 3 فتوے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کوئی کائنات میں پلانٹ ارتھ میں نہ جن بچ سکتا ہے نہ انسان سوائے نبی پیغمبروں کے۔ کون سے فتوے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ میں، کہ جو اللہ عز و جل کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہے، کفر کا فتویٰ ہے سیدھا سیدھا۔ دوسرا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ پاک عز و جل کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنے معاملات اور فیصلے نہیں کر رہے وہی تو فاسق ہے۔ اب یہ 3 فتووں سے کوئی نہیں بچ پا رہا سوائے نبی پیغمبروں کے، ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، اس لیے کہتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ ہی اللہ سر، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا اپنی رحمت اپنے فضل سے، اللہ کو پتہ ہے اے میرے بندے گناہ گار ہیں، اس لیے تو سورۃ زمر میں فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ سوتے جگتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، ماں کی نافرمانی گناہ نہیں ہے، باپ کی نافرمانی گناہ نہیں ہے، بچوں کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا حق نہ ادا کرو، معاشرے میں اچھا انسان نہ بنو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی کتنی پاسداریاں جو ہم نہیں کر رہے، جھوٹ کی بدچگلی بےایمانی ٹھگی نظر بد نظریاں، کیا کیا جرم ہے جو ہم روز کر جاتے ہیں، شرک تک جرم ہمارے سے ہو جاتا ہے روز کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو فجر کے ٹائم میں نماز سے پہلے نہیں اٹھتا تو کیا مطلب ہے، کس کا پجاری ہے، اللہ کا یا نفس کا؟ نفس نے کہا تو نہ اٹھ، انہیں نفس نے مان لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ شیطان کی اور نفس کی عبادت نہیں کرنی بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو شیطان اور نفس کی عبادت کیا کہتی ہے؟ سورہ یاسین میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ بنی آدم میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، واعبدونی، اور میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ٹوٹل اوبیڈینسی۔ نماز روزہ تسبیحاں اذکار یہ خالی عبادت نہیں ہے، یہ تو چند ایٹریبیوٹس ہیں عبادت کے۔ عبادت کا اوور آل میننگ بہت بڑا ہے، اس میں ٹوٹل اوبیڈینسی فال کرتی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیحات اذکار ایمان توکل بھروسہ یقین سب چیزیں عبادت ہے۔ آس امید صبر پہ رہنا عبادت ہے، حق پہ رہنا عبادت ہے، رزق حلال کمانا اس کا خرچ کرنا عبادت ہے، ماں باپ کی تابعداری کرنا عبادت ہے، راستے سے پتھر ڈھا دو ساری عبادت ہے۔ الغرض یعنی ہر قسم کے معاملے جو اللہ پاک کی خوشنودی رضامندی کے لیے کی جاتے ہیں وہ سب چیزیں عبادت میں کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور پرپز آف کریشن آف جن اینڈ انسان ہی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، اور اس ٹوٹل اوبیڈینسی کے ٹرائلز کے لیے پلانٹ ارتھ پہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے، زندگی اور موت کے سرکل کو بنا کر۔ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون بیٹر ہے۔ یعنی ہمارے ساروں کی آزمائش ہو رہی ہے، ہر انسان کی، ہر خاص کی، ہر عام کی، ہر نبی کی، ہر رسول کی، ہر جن کی، ہر بندے کی آزمائش گاہ ہے یہ پلانٹ ارتھ۔ دس از دا سیکنڈ کریشن آف ہیومن اینڈ جنس، دوسری کریشن ہے ہماری۔ ہم ادھر کیوں بھیجیں گے؟ آزمائش کے طور پہ۔ آزمائش کے بدلے میں جو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں جنتوں میں لیولز دیے جائیں گے، اعمال کے بدلے میں 700 سے زیادہ آیات ہیں اعمال کے بدلے میں جنتوں میں جزا و تقرریاں، اور اعمال کے بدلے میں ہی دوزخ میں لیولز ہیں۔ جو بڑا جنہ جگاڑیا اور کرمنل ہے اس لیول میں دوزخ میں فرعون حامان اور یہ لوگ بڑی ہائی لیول کی جنتوں میں چلائے جائیں گے، اور جو چھوٹے چوٹ گیت ہے وہ چھوٹی دوزخوں میں چلائے جائیں گے۔ اور دوزخ والے بھی لیولز ہیں اور جنت کے بھی لیولز ہیں، اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈز، اعمال کس طرح کے تم نے دنیا میں اعمال کیے اس حساب سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ مالک عز و جل کا فارمولہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا۔ ہم نے یہ مقصد ہی نہیں سمجھا کہ پرپز آف کریشن آف جن ان انسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہمیں ادھر بھیجا کیوں گیا، آگے کدھر جانا ہے، پھر حساب کب ہوگا، پھر آگے کتنے جاؤں گے، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، بینگ اے ہیومن، اور پھر کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں ہم۔
हम पैसे बनाओ, कोठियाँ गड्डियाँ बीवी बच्चे माल दौलत इकट्ठा करो तो यशी मारो तो मार जाओ, ये कोई ज़िंदगी है? ये तो पर्पज़ ही नहीं है क्रिएशन का। पर्पज़ तो है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और याबुदून का मतलब है टोटल ओबीडियंस, मुकम्मल ताबेदारी करनी है माँ बाप की, हुकूकुल्लाह की भी और हुकूकुल इबाद की, सब के साथ। फिर भी उसके दौरान गलती कोताही नाराज़गियाँ नफरमानियाँ हो भी जाएँ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरतुल फुरकान में 60 नंबर मेरे ख्याल से आयत में आता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम शिरक से भी तौबा करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दूंगा। शिरक सबसे बड़ा सेंसिटिव जुर्म है, और शिरक से जो तौबा करेगा कि अल्लाह मैं गलती की थी, मैंने शिरक करता हूँ की है, मैंने गलती, और एक बंदे को पता ही को नहीं कि मैंने शिरक किया, फिर भी वो जो तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। और एक तरफ इतनी सख्ती है, रहमत का मामला इतना ज़्यादा है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हर जिसको चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से बख्श दे। और जदू पकड़ने पे आवे, अदलो इंसाफ करने पे आवे, तो कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत ज़ुमर में और काफ़ी सूरतों में, खास तौर पर सूरत ज़ुमर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया है मेरे प्यारे नबी, आप और आपसे पहले जितने भी अंबिया आए हमने सबको एक ही मैसेज कहा कि ऐ मेरे पैगंबरों, अगर तुम लोगों ने शिरक किया तो तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। यानी नबियों को धमकी अल्लाह दे देता है कि तुसी जी शिरक किया तो तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया। तो एक गुनाहगार नूं अल्लाह माफ़ी दे रहा है कि तू तौबा कर ले शिरक तू, तो तेरे गुनाह भी नेकी च बदल दांगा। सूरत फुरकान में अल्लाह पाक फरमाते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा देख ले कितना सख्ती है। अगर सख्ती में जाएंगे तो नबी कांप रहे हैं कि अल्लाह गलती ना हो जाए। क्यों नबी क्यों कांपते हैं? क्योंकि नबी कोई रोबोट्स नहीं है, इनके पास भी फ्री विल है। जैसे आप और मेरे पास फ्री विल है, उनके पास भी फ्री विल है। उन पे पास वही नाज़िल होती हैं, वो बावजूद अपनी मर्जी के, यानी फ्री विल के बावजूद अपनी विश, अपनी विल, अपनी मर्जी को मालिक अज़्ज़ व जल के आगे सरेंडर करते हैं। इसीलिए तो वो फरिश्तों से ज़्यादा अफजल होते हैं। उनकी अफजलियत का क्राइटेरिया ये है कि वो बावजूद इख्तियार के गुनाह कर सकते हैं पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनके दिलों पे अल्लाह की होती है, सबसे ज़्यादा डर अल्लाह ही का होता है कि अल्लाह गलती ना हो जाए। खौफ और तमे की कैफियत में रहते हैं कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए हमारे से। बावजूद गुंजाइश होती है। फरिश्तों के पास तो गुनाह की चांस ही नहीं है ना, फ्री विल ही को नहीं ना को। नबियों के पास फ्री विल है, जैसे हर इंसान के पास फ्री विल है और जिन्नों के पास भी फ्री विल है, यानी अपनी मर्जी का इख्तियार है। तो ये बात समझे, कोई मकसद समझे ज़िंदगी का, मैं पैदा क्यों किया और भेजा क्यों, उस पर अमल करना है। जितना कर सके ठीक है, ना भी कर सके तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है सर, अल्लाह से हुस्न ज़ान रखना है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है। जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछें बेटा। जो ये पॉलिसी होती है और ये साथ पे सामान देते हैं उसका क्या हिसाब है? जो पॉलिसी आप कह रहे हैं बीमा पॉलिसी वगैरह या इंश्योरेंस है, मैं इसके बारे में तो रिकमेंड नहीं करूँगा। सॉरी, मेरा इसमें नॉलेज इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं पॉलिसी के बारे में जान सकूँ। पर जो मेरा अपना इल्म है, जो मुझे पता है, मैं इंश्योरेंस ना लेता हूँ, ना इंश्योरेंस करवाता हूँ, ना कहने का किसी को रिकमेंड करता हूँ कि रिस्क फ्रीक्वेंसी तो है ना, आप मुनाफा तो उसमें रखे हुए ना, उसमें गरर का चांस भी हो सकता है, कस्टमर के साथ धोखे का भी इम्कान होता है। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। आप कह रहे हैं कि सूद में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, और उसमें कि मतलब रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मैं इसमें तो आपने बड़े को उलमा या मुफ्तियों से फतवा लें तो वो बेस्ट होगा। मैं तो आपको मेरे अपने तौर पे जब पूछेंगे ना पर्सनली का एडवाइस एज अ ब्रदर, एज अ भाई होने के नाते, तो मैं कहूँगा ना लो यार, ये फ़ायदा है। एहतियात सबसे बेस्ट चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की, कि पॉलिसी अल्लाह की होती है, अल्लाह जिसको चाहे हिफाजत रखता है। ये चीज़ों की अपने इंसान सोचता है कि मैं अपने लिए बेहतर सोच सकता हूँ, ये गलत। बेस्ट प्लानर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल, अल्लाह बंदे के लिए सबसे बेहतर करता है, बंदा अपने लिए बेहतर कर ही नहीं सकता। समझ आई ना आपको बात? तो ये ईमान की कमज़ोरी भी होती है, बाज़ का हमारी हिरस भी होती है कि चलो यार मैं मरूंगा तो मेरे इतने बच्चों को ये पैसे मिल जाएंगे तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो वो एक इसके बड़े एंगल्स और तरह के निकल जाते हैं पॉलिसी वालों के तहत, कि वो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनको, वो तो अपने तौर पे पता नहीं किन किन कामों में लगा रहे हैं, और उसके ऊपर आपको ये जुआ टैप भी हो सकता है, उसके कंसिडर में आता है। क्योंकि बंदा कल पॉलिसी ले दे परसों मार जाए तो वो पॉलिसी की अमाउंट तो उसको मिलेगी ना, ठीक है कि नहीं? लॉटरी निकल आई जिमें हैं 50 लाख की ली थी तो वो तो उनको देनी पड़ेगी ना, कि बंदा मर गया है।
तो इस तरह फिर धोखे का इम्कान बढ़ जाता है। कई बंदे मरने वाले होते हैं, उनको बीमारियां होती हैं, वो जान के पुलिसियाँ भी ले लेते हैं कि चलो बीमार भी हैं तो जो मर भी गया तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा 4 बंदों का। ये अजीब कॉन्सेप्ट है, पर इन मादरत के साथ मैं इसमें कमेंट्स नहीं करूँगा। मुफ्तियों से आप मशवरा लें, सर ठीक है ना सर। सर अक्सात का पूछा जो सामान होता है उन पे वो जो पैसे रखते हैं ट्रेडिंग के वहाँ तो ट्रेडिंग आ जाता है ना, वो कोई चीज़ नहीं ऐसी। पर उसमें भी एक कंसेप्ट है ना अक्सात के ऊपर आपके पास जब कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, गुड्स आ जाती है ना आपके पास, चीज़ इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग है ना, वो फिर सूद की कैटेगरी से, मेरे जो इल्म में बात है ना, वो सूद की कैटेगरी में वो नहीं रहता। जैसे सूद होता है वो चीज़ वो नहीं है। मसलन आपके टेबल है, कुर्सी है, जैसे मोटरसाइकिल आप कहते हैं ये लोग लेते हैं किस्तों पे, या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेते हैं, तो उसमें माशरे का फ़ायदा ही हो रहा होता है। कुछ चीज़ें इधर से उधर बिक रही होती हैं, ट्रेडिंग हो रही होती है, मज़दूरों की दिहाड़ियाँ लगी हैं, उन्होंने लोड करते हैं, फिर उनके दुकानों पे लगाते हैं, सजाते हैं, फिर वो बेचते हैं किस्तों पे। तो वो एक सूद में तो नहीं, मेरे हिसाब से सूद में फॉल नहीं करेगा। वैसे वो किस्तों वाला एक कर्ज का काम है रिस्की है, क्योंकि फिर भी फंस जाए तो बंदा ना दे सके, है कि नहीं। इसमें मजबूरी भी होती है, बंदा ले नहीं सकता कैश पे तो किस्तों पे लेगा। तो वो सूद वाली कैटेगरी में मेरे ख्याल से वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे इल्म में जो मुताबिक है वो सूद भी नहीं फॉल करेगा। सूद वो करेगा कर्ज के ऊपर नफ़ा, और कर्ज कहते हैं जी गड्डी लैके भी रेहड़ी तो कर्ज ही किया ना, उसके ऊपर नफ़ा। पर जब चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, गुड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी माशरे में, उसके वजह से रोज़गार बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रही हैं, आपकी ट्रेडिंग हो रही है, चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है दरमियान में, तो फिर वो सूद की कैटेगरी से मेरे हिसाब से वो निकल जाएगा, सूद में नहीं फॉल करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप तिजारत के नाम में, वो तिजारत में आ जाएगा। सूद और चीज़ है, सूद तो बिल्कुल वो कहना मैंने पैसे आने चाहिए फिक्स कर लेता, वो कहना मैंने, तो वो चीज़। पर इसमें यह है कि वो अगले ने परचेज़ की है तो वो आपको बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो नफ़ा नहीं लेगा। और मतलब उनको खैराती दारा खोला हुआ है कि फ्री में मोटरसाइकिल बनता रहे, उन्हें इन्वेस्टमेंट की है। पर अब किस्तों पे अपना मार्जिन देखेगा कि मुझे इतने सालों में या 6 महीनों में मुझे इतने पैसे बचने चाहिए, मैंने पैसे लगाए हैं चीज़, मैं अगले को चीज़ दे रहा हूँ, वो यूज़ कर रहा है, कंज्यूमेबल चीज़ है ना, यूजेबल चीज़ है, आपको मिली है। पैसा भी यूज़ अलग हो जाता है, नहीं कि पैसा भी, पर पैसे की वो तो उधर ही रखता है वैल्यू, कहता नहीं मैं तो 2 लाख दिया था तो 2 ही लाख लूँगा, या 6 लाख लूँगा, 4 लाख 1.5 लाख लूँगा ऊपर। तो वो सूद और चीज़ है कैटेगरी, जो मेरा इल्म है वल्लाह आलम। बाकी जो फतवा मैं फिर भी नहीं देता, फिर भी ये चीज़ें मुफ्तियों से, मैं क्योंकि एक ख़ुद स्टूडेंट हूँ कुरान करीम का, इतने डीप फतवे नहीं देता भाइयों को कि भाई सख्ती में मामला बढ़ जाएँ, खुद मैं नहीं लेता। यानी मैं वो चीज़ नहीं, मेरे से कोई ज़ाती फिर मशवरा वही लोगे तो मैं कहूँगा नहीं लेनी, किस्त पे भी नहीं लेनी, किस्त पे भी नहीं लेनी, मैंने नहीं ली, बैंक नहीं लिया, चीज़ लोन नहीं लिया, गाड़ी नहीं लेनी, चीज़ें मेरा अपना एहतियात है भाई, मैं दिल नहीं मानता, वो अलग बात है। पर मैं उसको ये नहीं कहता कि वो हराम है, हराम की कैटेगरी में वो चीज़ नहीं। सूद हराम होता है जो फाइनेंस से इन्वॉल्व होती है, जिसमें अगले को एक पार्टी को बेनिफिट ही हो रहा है, दूसरे का नुकसान ही हो रहा है, ठीक है ना। वो अपनी जगह पे उसको किताबत हो रही है, वो बढ़ता ही जा रहा है। वो सूद पे सूद जो चढ़ता है ना, जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की ऐलान जंग है, वो सूद वो वाला है जो साहूकारों वाला होता था, महाजनों वाला, कि वो जो कहने ना तुम्हें लाख दिरहम दिया था अब 1,20,000 हो गया है, अगले साल फिर ना हो जाएगा, अगले साल वो चढ़ते चढ़ते वो पूरी नस्लें भी नहीं उतार पाता, वो मर जाता है बेचारा गरीब। फिर उसको पता नहीं इज़्ज़त नफ्स, पता नहीं क्या क्या शैं बेचनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है, गिरवी रखाने पड़ते हैं, जान नहीं छुटती बंदे की। वो सूदी निज़ाम वो था जिसके ख़िलाफ़ इस्लाम है। वो अगर फार्मूले अगर इस माशरे में भी जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं वो लगेगा उनके ऊपर वो फार्मूला, पर हर चीज़ पे नहीं लगाया जा सकता। तिजारत भी होती है, अशिया का लेन देन होता है, अशिया खुर्द नोश होती हैं, एक बंदा चीज़ दे के खा के उसके बदले में चीज़ जो प्रॉफिट पे बेची है तो वो प्रॉफिट पे। कर्ज का मामला है सेंसिटिव है, इतना इशू नहीं है क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ सूद है ना वो कर्ज पर नफ़े का मुतालबा है। पर आप कर्ज ना करो ना, फिर तिजारत के अंदर मुआहदा लिखो। किसके अंदर? तिजारत का मुआहदा लिखो, कर्ज नहीं है भाई, तिजारत है। और टर्म एंड कंडीशन मेरी आपके साथ ये है, सूद वाला मामला ही आउट कर दो ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपका नियत के ऊपर, आपकी नियत ही नहीं है सूद की, भाई सूद से मैं लानत भेजता हूँ, सूद पे आपको सूद नहीं चाहिए मुझे। तिजारत है, तिजारत में मेरी आपके साथ अक्सात या मेरी इंस्टॉलमेंट कर दो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सारे दे सकूँ, तो मुझे किस्तों में कर दो। तो वो किस्तों में ज़ाहिर है अपना प्रॉफिट तो कोई लेगा, पर वो तिजारत में कंसिडर होगा।
جیسے وہ ایک بندہ فصل اٹھاتا ہے زمین سے اور غلہ منڈی تک لے کے آتا ہے تو وہ اپنے پیسے رکھ کے لاتا ہے نا درمیان میں، بروکر کو دیتا ہے کہ میں ادھر سے اتنے میں سامان اٹھایا اتنے کا ادھر بیچوں گا، آگے وہ دکاندار اپنے حساب سے مارجن ڈیسائیڈ کر کے پھر لوگوں کو بیچتے ہیں. تو تجارت میں اشیاء میں ایک چیز آ جاتی ہے، سود ایک اور چیز کا نام ہے. جی بیٹا پوچھیں چھوٹے. سر جیسے کہ 2 لاکھ کچھ زیادہ پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، تو ان کی الگ الگ سٹوری ہے، کچھ اپنی زندگی کے مسئلات ہیں جیسے قوم الگ الگ سٹوری. تو کوئی پیغمبر نے اپنی زندگی میں کس طرح زندگی میں محنت کی، اور کچھ آپ مثالیں اگر بیان کر سکیں. قرآن کے پیغمبر 2 لاکھ نہیں میرے بچے، ابھی 1,24,000 کم و بیش ہے، جو بھی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے. ایک حدیث کے مطابق ہے کہ 1,24,000 تقریباً ہے، اس کے آگے پیچھے کم یا زیادہ کچھ ایگزیکٹ فگر 1,24,000 بھی نہیں ہے، پر 1,24,000 کے تقریباً ہے. پیغمبر اس پلانٹ ارتھ پہ آئے، پر سارے پیغمبروں کا ایک ہی میسج ہے. کون سا والا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. یہ جو عبادت کا جملہ ہے نا، وہ یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن ہے. وہ میمورائز آپ کو یادداشت کرانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے بنایا تھا، جب آسمانوں پہ اوپر جب بنایا تھا تو تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، جیسے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پر تم لوگوں کو میں آزمائش کے طور پہ بھیج رہا ہوں پھر دنیا میں، کہ عبادت کے میں ٹیسٹ لوں گا. ایک دم بڑھا کے تو جنت میں نہیں رکھ دیا کہ چلو یہ انسان بنائے، یہ جن بنائے، یہ پکڑے اور جنت میں بٹھا دیے. نہیں، ان کو ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے کہ تم لوگوں کو جنت میں وہ لیولز ملیں گے جو تم اعمال کرو گے، عبادت کے ایٹریبیوٹس کو پورا کرو گے. میں نے تمہیں پرپز آف کریشن آف جن اینڈ انسان عبادت ہے، اور عبادت کا مفہوم ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، مکمل تابعداری. تم میں سے دیکھتا ہوں کون کرتا ہے میری، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی کہہ دیا، کیونکہ ان 2 مخلوقوں نے فری ول ایکسیپٹ کر لی. کون سی فری ول؟ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے امانت کو آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. آسمان اور پہاڑ، وہ کہتے نہیں. فری ول یعنی امانت سے مراد تھی فری ول، کیسی اپنی مرضی کا اختیار. ہم تابع دار ہی صحیح ہیں، ہمیں اپنی مرضی کا اختیار نہیں چاہیے. پہاڑوں نے بھی سوری کر دیا اور آسمانوں نے بھی، پر انسان ایسا جلد باز ہے، اس نے ایکسیپٹ کر لی کہ نہیں جی مجھے دے دو، میں میدان چ جاؤں گا، میں یہ ٹیسٹ کروں گا. میں نے اور آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لی اس لائف میں جو پہلی کریشن تھی میری اور آپ ساروں کی. اب وہ لائف کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ یہ سیکنڈ لائف ہے. تو اس لائف کے بارے میں پیغمبر آئے بتانے کے لیے ہمیں کہ تسی اتنے جو پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہیں وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، کہ تم وعدہ کرتے ہو مالک کے ساتھ. قرآن کریم میں آتا ہے ہاں ہم وعدہ کرتے. تمام روحوں سے جب بنایا اللہ نے تمام روحوں کو تو ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں. انہوں نے کہا اللہ رب ہے، میری عبادت کرو گے جی کریں گے. پر اتنے ہوں کر کے نکل آئے اتنے آگے بھول گئے. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کون ہے. پر ان ساروں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے پیغمبروں کی چین بھیج دی اللہ نے. آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد چلتی چلتی ادریس، پھر نوح، پھر سسٹم پورا انبیاء کے ابراہیم، پھر یعقوب، اسحاق، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے. ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے سورۃ ہود پڑھ کے دیکھیں. سورۃ الہود کے سٹارٹ میں ہے یہ ساری بات کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ تمہارا اکثر مقصد ہے اس پلانٹ ارتھ پہ آنے کا، رہنے کا، جانے کا. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، کہ تمہیں مالک نے جس مقصد کے لیے ادھر بھیجا ہے، اپنے بیوی بچے بھی ہوں گے، آپ کے خاندان بھی ہوں گے، فیملی سسٹم بھی ہوگا، قبائل بھی ہوں گے، ہر چیز آپ کو ملی جائے گی، میسر ہوگی کھانے پینے کی، رہنے کی. پر اس پورے معاملات کو آزمائش کے طور پہ اللہ نے بنایا. ہم نے یہ سورۃ الکہف میں آتا ہے ہم نے یہ آسمان بنائے، چیزیں بنائی، یہ دینوں زبائش کی چیزیں بنائی تمہارے لیے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے اعمال کون اچھے کرتا ہے. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب موت اور زندگی کا ڈیوریشن لگا دیا، کسی کو 50، کسی کو 20، کسی کو 10، کسی کو 1 مہینے بندہ مر جاتا ہے بچہ، کوئی 70 سال میں جا کے، کوئی 100 سال کی ایج میں. ہر ایک کی ایک لائف ٹائم ہے، ہر کام کا اور ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. میں اور آپ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق اللہ کی قدرت میں اور اس کی تقدیر کے علم سے باہر نہیں نکل سکتا.
انہیں پھنسا کے رکھی ہے ہر چیز اللہ نے سسٹم میں کہ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آزمائش ہو رہی ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یعنی ہر آنکھ کو، ہر بلنکس کو، مچھر مکھی سے چھوٹا جو بلنک ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا، اور مچھر مکھی کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ چھوٹی سی چونٹی کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. انسان تو جن تو چھوڑ ہی دو، ہر مخلوق کے دل اللہ کے کنٹرول میں. تو مالک عز و جل نے آزمائش کے طور پہ ہمیں بھیجا کہ میں دیکھوں کہ تم ایسے اعمال کیوں اچھے کرے گا. خاص طور پہ انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا، کیونکہ تمہیں جنتوں میں وہ جگہ دینی ہے جس کے تم لائق ہو. جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، اس کے بعد دوسری جنتیں ہیں. اسی طرح آپ سمجھو یہ چیزیں کہ یہ ایک ہی مقصد تھا، عبادت اللہ ہی کی کرنی. اس لیے تو سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جملے کو بار بار کیوں ریپیٹ کروایا جاتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ سورۃ آل عمران کی 164 نمبر ورس ہے میرے خیال سے. کم ٹو کامن ٹرمز پہ جو کرسچن جوز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسچنز کو، جوز کو بلاؤ اس طرف. 164 سورۃ آل عمران کہ تم اس طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں یکسانیت ہے. کون سی یکسانیت ہے؟ کیونکہ ایک ہی میسج پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کی طرف اور تمام جنوں کی طرف کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اس کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. کیونکہ اللہ خالق کل شے وہو علی کل شیء وکیل، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل ہے اور ہر چیز کا کارساز بھی وہ خود ہی ہے. کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی گمراہ ہوتا ہے، کوئی فلاح پاتا ہے، کوئی ہدایت میں ہوتا ہے، کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے، وہ سارے اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے. اللہ ہی پاس کرتا ہے، اللہ ہی فیل کرتا ہے. وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا یاب کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی بیماریاں لاتا ہے، وہی بیماریاں ہٹاتا ہے. وہ سب چیزیں، کوئی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کوئی مصیبت تم میرے پلان اس جہان میں لوگوں پر نہیں آتی مگر، اور خاص طور پہ آپ کے اوپر نہیں آتی جب تک کہ میں اس کو پیدا کروں. ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں میں نے لکھ لی ہوتی ہے اور یہ کام کرنا مجھے بہت آسان ہے. تو مالک عز و جل جو مصیبت، کسی بھی دکھ کو کانٹا بھی چکتا ہے نا تو آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں یا کسی کے مومن کے پاؤں میں جب کانٹا بھی چکتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی بیماری، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کسی کو کیا مصیبت ہے، کسی کو گھریلو مسئلے ہیں، کسی کو ذہنی ٹینشنیں ہیں، کسی کو شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کو کیا مسئلے مسائل ہیں. تو یہ ساری مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیوں کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور تمہیں اللہ جنتوں میں درجے دے رہا ہے. کیونکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دو ہی تو باتیں ہیں کہ صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے. اللہ کل حال، ہر حال میں صبر کرنا ہے، ہر حال میں شکر کرنا ہے اور سمپل رکھنا ہے. دین کو آسانی سے کو برداشت کرنا ہے اور چانس کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام دیکھیں، بچپن میں کنویں میں پھینک کے بھائیوں نے پھینک دیا، حسد کیا، شیطان نے ورگلایا ان کو، بھائیوں کو، وہ اس کے ورگلاوے میں آ گئے، انہوں نے نفرت کی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا. یوسف السلام پھر غلام بن کے بکے. پھر 21 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے. اللہ اپنا بیسٹ پلاننگ کر رہا ہے، کس کو کدھر رکھنا ہے، کتنا آزمانا ہے، کس لیول پہ آزمانا ہے. اب امام حسین دیکھیں علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے، صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے، آل محمد کے ساتھ کیا دکھ ہوا، کتنی مصیبتیں، پریشانیاں دیکھی آل محمد نے. تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، آزمائشیں ہیں ساری، ان پہ ہم نے صبر کرنا ہے. سورۃ بقرہ کی 155 نمبر ورڈز ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، مصیبتوں میں مبتلا کر کے، بیماریوں میں، آزمائشوں میں، طرح طرح کی آزمائشوں میں، بھوک سے، خوف سے، دشمن کے ڈر سے، اور میرے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں. مالک عز و جل نے ہر چیز بتا دی. ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. جب ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں گے، اخلاق، تو ہمیں مائنڈس کلیئر ہو جائیں گے، ذہن کہ یار یہ تو اصل ساری آزمائش ہے، اس میں تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور جس جگہ پہ اللہ رکھے اس پہ صبر کرنا ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. جی عبدالرافع کافی دیر سے آپ کھڑے کی. جی سر جیسے کہ ابھی آپ نے لیکچر دے رہے تھے، اس کے اندر آپ نے کوئی جنات اور انسان کا کچھ ذکر کیا تھا، تو اس میں آپ نے سر نے بتایا کہ آپ بک بھی لکھ رہے کوئی، تو اس میں سر جنات اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اور دوسری بات سر، جب انسان پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جنات تھے، تو جنات کا سب سے بڑا کنگ جو تھا شیطان تھا. تو یہ میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو کیوں پیدا کیا ہے، انسان کی نہیں پیدا؟
دنیا میں آئے. وعلیکم السلام. اچھا آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے یہ تو میرے بچے سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہماری کیا مرضی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسانوں سے پہلے جن تھے اور فرشتے بھی تھے. انسان ان مخلوقات سے بعد کی مخلوق ہے, اور اس سے پہلے کئی مخلوقیں آئیں کہیں گئیں, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں مالک عز و جل. اور بھی کتنی مخلوقیں ہیں, کتنے پلانٹ ارتھ پہ ہیں, ہمیں اس کا بھی معلوم نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر میرے خیال سے 70 میں آتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے خشکی اور تری میں آدم کو فضیلت دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. اب یہ جو جملہ رہ گیا تھا نا اشرف المخلوقات والا, وہ بھی ختم ہو گیا. ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں, اس لیول پر ہیں جس لیول تک ہمیں علم دیا گیا ہے. انسانوں اور جنوں کو جتنا نالج ہے اس لیول پہ انسان اشرف المخلوقات ہے. مثلا جنوں میں انسان اشرف المخلوقات, فرشتوں سے بھی اشرف المخلوقات انسان ہے. جن مخلوقات کا انسانوں کے پاس نالج ہے جو قرآن کریم کے تھرو ہم تک پہنچا ہے, اور تمامی مخلوق کا ذکر اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا قرآن کریم میں کہ میں نے تمہیں بہت سی مخلوقوں پہ فضیلت دی ہے, ٹوٹل مخلوقوں پہ نہیں دی کہ کتنے پلانٹس ہیں, کتنے گلیکسیز ہیں, ان میں کیا کیا رہ رہے ہیں, ان کا لیولز کیا ہیں, ان کے نالج کتنے ہیں, وہ کس لیول کی مخلوقیں ہیں. یہ اللہ ہی اللہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ اس علم کے تحت کہا جاتا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی, اور فرشتوں کے پاس بھی وہ نالج نہیں ہے اتنا. یاد رکھیں مالک عز و جل کا سسٹم جو ہمیں پتہ ہے قرآن کریم کے تھرو یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا, اس میں جو مخلوقات کا نالج ہم تک پہنچا ہے ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات تو انسان ہی کنسیڈر کیا گیا, کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا, جنوں کے ذریعے بھی اور فرشتوں کو بھی کہا گیا. اب فرشتوں اور جنوں سے افضل باقی ہے جانور اور دوسری مخلوقیں تو ویسے نیچے ہوگی افضلیت کے حساب سے. پر بات یہ ہے وہ انسان ہے جو مالک کا تابع دار ہے. اجزانی چور ڈکیت فراڈیا نہیں ہے, وہ تو بکری بھی چنگی ہے, وہ تو چڑیا بھی اچھی ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے تو گھوڑا بھی اچھا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک کیفیت میں ایک تنکا اٹھا کے کہ کاش میں تنکا ہوتا, آج ہوتا کل آگ میں جلا دیا جاتا, میرا اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی, احتساب نہ ہوتا میرا اللہ نہ پوچھتا کہ تو کی کیتا. سیدنا عمر فاروق جیسے بندے, مولا علی علیہ السلام جیسے بندے اپنے پہ چادر لپیٹ کے کہتے ہیں کہ ولی اس دن ہوگا اس خوش جس دن اللہ اس سے, حالانکہ اللہ تو راضی ہے رضی اللہ عنہ, وہ تو رابی صحابہ کرام ہے, وہ تو آل محمد ہے, وہ بہت, پر اللہ سے محبت کا ان کا لیول وہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں. خوف اور طمع کی کیفیت میں کہ مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. حالانکہ جنت کی بشارتیں ان کے پاس ہیں, جنتوں کے سردار ہیں وہ لوگ آل محمد, پر کیا ہے کہ ان کا ایمان, ان کی محبت, ان کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ ایسا ہے کہ ہر وقت وہ مالک سے رشتہ جوڑی رکھتے ہیں. خوف اور طمع کا, خوف کہتے ہیں ڈر کا, طمع کا مطلب ہے اس کا یا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور ایک وقت میں ایک سانس آتا ہے دوسرا جاتا ہے, اس کیفیت میں رہتے ہیں, کیونکہ مالک عز و جل جو ہے وہ ہر بندے کی آزمائش کر دیتا ہے, انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی, اور خاص طور پہ جتنا کوئی بڑا بندہ ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا, آپ گمان کے اوپر آزمائش ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے یوسف یہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ تیرے خلاف وہ چال چلیں گے, کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے, وہ بہکائے گا. اور یہ خوف تھا, گمان تھا, بات تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی. اللہ نے پھر پوری کر کے بھائی کہ نہیں یہ تو پھر ہوئے گا, آزمائش ہوئے گی, تیری بھی تو تیرے بھائی بچے دی بھی, یوسف دی بھی تو آپ کی بھی, تو بچہ جدا ہو گیا باپ بیٹا. انہوں نے کنویں میں پھینکا, وہ بک گئے, پھر کتنے سال رہے, ان کی آنکھیں بھی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی. باپ ادھر رو رہا ہے, بچہ ادھر رو رہا ہے, جوانی سے بڑا بچہ ان سے جوان ہو گیا ہوا ہے, ابھی تک باپ بیٹا نہیں مل پا رہے. تو کتنی بڑی دردناک سٹوری ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی, سیدنا یوسف علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام نے صرف دل میں گمان کیا کہ اللہ میرے سے گرفت نہیں کرے گا. قرآن کریم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس کی طرح مت ہونا کہ جب وہ مجھے پکار رہا تھا تو اس کا دل بجھا ہوا تھا. دل بجھا ہوا سی نا, کوئی گناہ تو نہیں کیتا بڑا بڑا, کوئی نافرمانی تو نہیں کی نا, پر اللہ نے پکڑ کے مچھلی میں ڈال دیا. یہ پکڑ بھائی آزمائش کے طور پہ کہ تو نے کیسے سوچا کہ میں گرفت نہیں کروں گا. یونس علیہ السلام نے یہی غلطی کی نا, یہی دل میں آیا کہ کوئی نہیں گل, میں میدان چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی, ابھی تک نہیں آئی تو اللہ تو میرا رحمان مجھے نہیں پوچھے گا. اللہ کہنا کیوں نہیں پوچھا گا, تو ایک نبی ہے, تو رسول ہے, تو اس لیول کا بندہ ہو گئی ہے, کیونکہ فری ول ہوتی ہے نا نبیوں کے پاس.
وہ فری ول کا یوٹیلائز کرتے ہیں تو ادھر آگے وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی پوائنٹ سم تھنگ کوئی لغزش ہوتی جاتی ہے، اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. نہ آپ میرے نبی ہو، آپ گناہ نہیں کرو گے، آپ گناہوں کی طرف جا بھی کیسے سکتے ہو، میں آپ کو پکڑ لوں گا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان کو بہکایا، دونوں میاں بیوی کو پھل بھی کھلوا دیا. سورۃ الاعراف کی 10 نمبر سے لے کے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھ لیں کہ اپنے آدم علیہ السلام کو پھل کھلوایا، ان کے کپڑے بھی اتروا دیے. دونوں میاں بیوی پتے لپیٹ رہے ہیں جنت کے کہ یار ننگے ہو گیا، ساڑھے تے بےزتی ہوگی بڑی سخت. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ کو اس نے ذلیل کروایا اور تم شیطان کو فالو نہیں کرنا. ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ پاک، امت کو، انسانوں کو اور جنوں کو بھی دے رہے ہیں اللہ پاک حکم کہ آدم اور اس کی بیوی کو انہوں نے جنت میں نکلوانے والا یہ شیطان ہے اور تم اس کی پیروی کاری نہیں کرنی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جس جگہ سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اتنے خطرناک دشمن ہے انسانوں اور جنوں کے. ایک چیپٹر جو میں لکھا ہے اس میں جنوں اور انسانوں کی تباہی کا حقیقی پس منظر ہے. اس میں سینکڑوں آیات ہیں اس ریفرنسز کی، جو قرآن کریم میں درجنوں ریفرنسز ہیں انبیاء کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے انبیاء، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کتنی آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو بھی ذبح کرنے کے لیے بھی آزمائش آ گئی. ہر نبی کی آزمائش ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آزمائشیں ہوئیں. طائف میں پتھر پڑے، خون جوتیوں میں گیا. مکے سے مدینے ہجرت کی، کتنی ہجرتیں کی، بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر کتنی مشکلیں مصیبتیں برداشت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں سورۃ میں اعراف کے 188 کی کون سی آیت میں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو جو مصیبتیں اور مشکلیں مجھ پر آئی ہیں وہ مجھ پہ نہ آتی، میں روک لیتا. میرے 4 دانت شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں. وہ احد میں شہید ہونے سے پہلے میں دیکھ لیتا کہ ٹائم کو زوم کر کے کہ نیکسٹ مومنٹس میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے پاس نہیں ہے علم غیب کا کہ میں اپنے مرضی سے ایکسیس کر سکوں. وہ غیب مجھے پتا ہے جو اللہ مجھے بتا دیتا ہے. جس کا مجھے اللہ ہی نہیں بتاتا میں کیسے جان سکتا ہوں کہ وہ تلوار میرے ادھر لگے گی اور میرے دانت شہید ہو جائیں گے. یہ غیب کی باتیں ہیں. وہ والا غیب ہے جو اللہ نے خاص اپنے ساتھ رکھا ہے. نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی جن کو دیا، نہ کسی انسان کو دیا. مخلوق کے پاس وہ ایکسیس ہے ہی نہیں ہے. عالم الغیب کا ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں کہ اپنی مرضی سے غیب کو ایکسیس کرنے والا، جاننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. ہاں نبی، رسول، فرشتے، اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بچہ شہید ہوگا. ایگزیکٹ نالج پھر بھی نہیں دیتا، بس شہید ہوگا اور یہ شہید ہوگا اور کرنے والے ظالم ہوں گے. اب کئیوں کی شکلیں نہیں دکھائیں کیونکہ آزمائش ہے. کئیوں نے دوزخ میں جانا ہے اس ایکٹیویٹی کے بعد. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں آزمائش کے طور پہ. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اپنے نبی پیغمبروں کو بھی علم دیتا ہے. اور آزمائش تو ساروں کی چل رہی ہے، ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر نبی کی، ہر رسول کی. اپنے اپنے لیولز پہ ان کو آزمایا جاتا ہے اور وہ بھٹکنے نہیں پاتے، وہ گناہ میں نہیں ملوث ہوتے. نبی پیغمبر اللہ کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں. وہ گناہ نہیں کر پاتے، گناہوں میں نہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ نہیں مرا سورۃ القصص میں کہ قال انی ظلمت نفسی ھذا من عمل الشیطان، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو بندہ مر گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، یہ تو شیطانی عمل ہے، جان بوجھ کے میں نے نہیں مارا تھا، چھڑانے کے لیے. پھر اس نے ضد کی، پھر انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا ادھر. سورۃ القصص میں آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، استغفر اللہ، آج کے بعد میں ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا. نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کی دعا مانگ لی، مانگی کہ نہیں مانگی کہ میرا بچے نو یا اللہ بچا لے. میں بچہ، اللہ فرماتا ہے نوح یہ تیرا بچہ ہی نہیں ہے، یہ میرے پہ ایمان نہیں لاتا، یہ تو اس کی سفارش کیوں کر رہا ہے کافر کی؟ اور اگر آپ نے نادانی کی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے دھمکی دے دی نوح علیہ السلام کو کہ نیکسٹ ٹائم میرے کے اس طرح کی گزارش کی تھی نا میں نبوت بھی عرصہ لے لوں گا، آزمائش میں ڈال دوں گا آپ کو. کس طرح کی ریکویسٹ کر رہے ہو میرے سامنے کہ یہ کافر ہے تم اس کی سفارش کر رہے ہو. نوح علیہ السلام کو، نبی کو اللہ نے ڈانٹ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگ دی، حالانکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ بناتے بھی تھے، گھروں بھی کڈیا ابراہیم علیہ السلام کو. اور بلکہ یہ بھی کہا کہ ابراہیم تو اگر باز نہیں آئے گا تو تجھے میں سنسار کر دوں گا. ماں اور باپ نے، فیملی نے ساروں نے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے. پوری برادری والوں نے، پھر آگ میں پھینکنے والا سین بھی ان کا ہوا جب آگ جلائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے درجے بہت زیادہ ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہی نبیوں کی ہے، عام بندے کی تو ایڈی آزمائش ہی کو نہیں. سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی، رسولوں کی، اور ان کے بعد جو نیک ولی، امام
ہوتے ہیں ان کی، پھر صحابہ کی، پھر ان معاملات میں آزمائشیں بڑے سے بڑے بندوں کی، پھر عام جیسے میرے آپ جیسے بندوں کی چھوٹی موٹی آزمائشیں ہیں. اصل آزمائشیں تو وہ اللہ کے مقربین بندوں کی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جتنی آزمائے جائیں گے اتنے اچھے عمل کریں گے اتنا بڑا درجہ ان کو جنت الفردوس میں ملے گا. یہ کرائٹیریا ہے مالک عز و جل کا. اور اللہ کہتا ہے میں نے گزار کے رہنا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے سٹارٹنگ میں کہ میں نے یہ پیدا اس لیے کیا کہ یہ کوئی کھیل کود کے لیے تھوڑی بنایا ہے. تم سے پہلے جو پیدا کیے تھے بندے ان کو بھی میں نے آزمایا تھا اور میں تم لوگوں کو بھی آزماؤں گا. میں تو اپنے فارمولے پہ رکھوں گا ساروں کو. سورۃ ہود سورۃ العنکبوت پڑھ کے دیکھ لیں گے سارے ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے گی کہ یار یہ بڑی سخت آزمائش ہے. انسانوں جنوں کی کھیل کود کا میدان تو نہیں ہے گا. ہم نے ادھر آئے ہیں تو بڑے حکمت سے بڑی محبت سے بڑے درد سے دیکھنا ہے ساروں کو, انسانوں کو بھی جنوں کو بھی. یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے خیر کا راستہ نکلا ہے, سب کے لیے اچھا سوچنا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ سورۃ زمر میں آتا ہے نا کہ تم میرے سے معافی مانگو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ کے آدم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ بسم اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اسی طرح یونس علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انت سبحانک کا مطلب ہے کہ بے شک تیری ذات پاک ہے خطاؤں سے, نسیان سے, بھولنے سے, کوتاہیوں سے. باقی تو سارے عیب والے ہیں, فرشتے بھی, جن بھی, رسول بھی, نبی بھی. کوئی نہ کوئی عیب, نیند عیب نہیں ہے, بھول جانا عیب نہیں ہے. اللہ ہی پاک ہے ان چیزوں سے, باقی کوئی پاک نہیں ہو سکتا, نہ فرشتہ, نہ رسول, نہ جن. مخلوق کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ خالق کے لیول پہ وہ بات کرے. خالق جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اللہ عز و جل ہے ہر عیب سے. لا الہ الا انت سبحانک, بے شک آپ پاک ہو. انی میں کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. میں نے ظلم کیا جو میں نے ایکٹیویٹی کی, کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں پھینکا تھا یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ کہ بھائی یونس آپ نے سوچا کیسے. وہ دل کی بات ایکسس کر کے, حالانکہ کوئی گناہ بھی نہیں کیتا ہے, کوئی کسی نے جاتی بھی نہیں کی تھی یونس علیہ السلام نے, پر اللہ تو پکڑ لینا ہے. بزرگ صحیح کہنے سے نظر کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو, تے جے فضل کریں تے بخشے جاون میرے ورگے منہ کالے ہو. کہ اللہ بخشنے پہ آوے تو ایک چور ڈکیت کو بھی جنت میں ڈال دے کہ چل جائے میری مرضی, کوئی مجھے روکنے والا تو نہیں ہے. پر جو پکڑنے پہ آئے تو نبی اور رسولوں کو بھی پکڑتا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے, مسٹیک, سوچا کس طرح تھی ہے, تھوڑے گمان کیسے آ گیا دل میں ایسے میرے بارے میں, کیسے گمان کر لیا آپ نے. چلو مچھلی کے اندر یونس علیہ السلام کو, کتنے نبیوں کو آزمائش میں ڈال دیا اللہ نے. یونس, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی سورۃ آل عمران کے سٹارٹ میں, یا سورۃ مریم میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانچ ہے, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, تو میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں, تو مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث عطا فرما. دعا تو بڑی اچھی کر رہے ہیں یعقوب زکریا علیہ السلام, پر تم ڈر کا لگا تسی تو اللہ دے رسول ہو, آپ اللہ کے نبی ہو. سوری بھائی بندوں سے کیوں ڈر رہے ہو کہ مجھے وارث چاہیے. وہ جو ڈر تھا نا وہ آزمائش کے طور پہ سامنے آتا ہے پھر نبیوں کا, کیونکہ زکریا علیہ السلام بھی آرے سے چیرے گئے, ان کا بچہ بھی شہید ہوا ہے جنہوں وارث کے طور پہ منگیا سن. بچہ بھی مل گیا, دعا بھی پوری ہوگی, ہر چیز ہوگی, جوان بھی ہو گیا, پر کیا ہوا آزمائش تو اللہ نے لے کے رہی نا. پھر بھی انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, دعا تھوڑی میں سن لی تو انہوں بچہ بھی دے دیتا. اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں رہتی ہے. وہ جو ڈر تھا نا ان کا, وہ آزمائش کے طور پہ گیا. اللہ آزمائش لے لیتا ہے اپنے پیارے بندوں کی, بڑی سخت آزمائش لیتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں کہہ دیا قیدی کو, یارو بادشاہ کے ساتھ میرا ذکر کرنا, تو شیطان نے وہ قیدی نو بلا دیتا. ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا, 9 سال اندر ہی بھول گیا, باہر ہی بھول گیا. 9 سال جیل میں رہے, 9 سال بعد یاد آیا. 9 سال نبی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, کس وجہ سے؟ اس کو میموری ڈیلیٹ ہوئی پڑی ہے اس کی. جب بادشاہ نے خواب بتایا تو یوسف پڑھ کے آپ دیکھ لو, تو پھر پتہ چلا ہاں یار وہ یوسف نے مجھے کہا تھا علیہ السلام, انہوں نے کہا تھا کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں اور بادشاہ سے میری بے قصوری کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ناراض ہو جانا ہے کہ تو میرے نا, میں تیرا بادشاہ نہیں آ گیا, بادشاہ کی کیوں کہا تھے یوسف, تو نے کیسی میرے ذہن سے بات نکال دی. اللہ نے کہا اندر ہی بیٹھ, تیری اور ٹریننگ ہونے والی ہے, صبر دی, استقامت دی. نبیوں کی ٹریننگ اللہ کر رہا ہوتا ہے, ان کا استاد اللہ ہے نبیوں اور رسولوں کا, اور ان کو پکڑ کے بٹھا رہا ہوتا ہے کہ اتنے سمجھو میں تمہیں صبر کی تلقین کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے تھرو سمجھایا, ایک نبی کو دوسرے نبی کے تھرو سمجھاتا ہے, کسی بندے کے تھرو سمجھاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں پتا آپ کو کیا ہوا,
کہ انہوں نے ہدہد کے بارے میں کہا تھا کہ ہدہد سورۃ نمل میں مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں پہ چلا گیا ہے؟ تو ہدہد اگر آئے گا نہیں تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا یا شدید عذاب دوں گا. یہ سر سورۃ نمل میں آتا ہے. تو سورۃ نمل پڑھ کے دیکھ لیں پہلی 10-15 آیتوں میں نا. تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی بڑی سخت تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. اللہ نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اگے کمنٹس کروائے. کس کو لوں؟ ہدہد کو لوں. ہدہد اسی وقت موجود ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی جرت کیویں ہوئی ہدہد دی گل کرن دی؟ کیونکہ پہلے سلیمان علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ میں تینوں ذبح کر داں گا یا عذاب دواں گا. یہ ذبح کرنا تو عذاب دینا ذرا ہیوی جملہ سی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو کہہ اڑیا. اللہ نے پھر پرندے کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ نہ تھوڑا جہا ریورس کرو کام. تسی نہ ذبح کرنے تے قادر ہو تے نہ تسی عذاب دینے تے قادر ہو. اللہ ہی اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. اس لیے پرندے نے کہہ دیا کہ تواڈے کول وہ نالج نہیں جو میرے کول. یہ جملہ ایک تانا ہی مار دیتا نا کہ نبی نو، نبی بڑی ہستی تھی، پر اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر دیا. پرندے کے منہ سے بھی نبی کو تبلیغ کر دیتا ہے اللہ اگر کرنا چاہے تو. کر دیا نا. سورۃ نمل میں پوری دن قیامت والے دن تک وہ آیتیں موجود ہیں کہ پرندے نے آپ نے نہیں پوچھنا. اچھا تیرا پہ دل کر رہے ہیں آپ پوچھے بھائی کویشچن. نہیں آزمائش ہو رہی ہے یہ سر چھوٹا بچہ پوچھتے ہیں آپ سے کویشچن. جی پوچھو بڑے آپ پوچھیں کوئی کویشچن پوچھو نا. سر اس نے کہا بڑے بڑے آپ نہ پوچھو بار تم اس سے کر رہے ہو کویشچن کے لیے مجھے آنسر. جی بندے سے غلطی ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور وہ غلطی پھر اس سے ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیتا ہے. تو اس توبے کا قبولیت ہے کہ نہیں سر جو دوبارہ توبہ کے بارے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے. آپ مالک عز و جل سے حسن ظن رکھ کے توبہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے. حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان. اچھا گمان رکھنا ہے مالک عز و جل کے بارے میں، مجھے بخش دے گا. آپ کروڑوں دفعہ غلطی کر چکے کوئی گل نہیں. دل میں یہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ بڑا رحمان ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے، باوجود میرے گناہوں کے غلطیوں کے وہ مجھے بخش دے گا. آپ پوچھو بیٹا. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ بخش دے گا کہ نہیں بخشے گا. تو پھر تہاڈے نال وہی ہوئے گا جو تسی سوچ رہے ہو. یعنی گل سمجھو کہ جو سوچو گے وہ ہوگا، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حدیث ہے حسن ظن رکھنا چاہیے. آپ نے حسن ظن رکھنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں اللہ نہیں چھٹے گا. تو پھر ٹھیک ہے وہ تو نہیں چھٹے گا. تو ایمان ہی کو نہیں اللہ تے ایمان رکھو کہ اللہ چھٹے گا تو پھر تھوڑی بہتی کٹ پھنڈ پہ بھی گئی پر جان تو پھر بھی چھوٹی جائے گی. یہ ایمان رکھنا ہے. وہ بھی غلطیوں کے بدلے اگر مار پڑ بھی گئی وہ بھی بلکہ توبہ کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جی لاسٹ کویشچن لاسٹ اینی باڈی چھوٹا. یس بٹ صاحب چھوٹا. کس لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں جو بلیک ہول ہے نا وہ جنت میں جانے کا راستہ ہوتا ہے. جی کیا پوچھ رہے بچہ ریپیٹ کر دوبارہ. آسمان میں جو بلیک ہول ہے وہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلیک ہول جو کوئی آسمان میں جانے کا جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے. جنت میں ایک ڈائریکٹ سرنگ نہیں ہے گی، دروازے باقاعدہ توڑتے ہیں جڑا بندہ ادھر سے انٹر ہو کے پہنچ کے دستی پہنچ جائے گا. بولا ایسا نہیں ہے. جنت کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانے ہیں. بخاری مسلم کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. انبیاء پہلے وہ داخل ہوں گے. چور سوچ نال کوئی نہیں جان لگا کہ پورٹل کچھ سروں گے جڑی ڈائریکٹ بلیک ہول تو لے جائے گی. ایسا پاسبل نہیں. ادھر بڑے خط چوکیدار اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ پہلے آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے. آسمان جو ہے نا اس کے اوپر سٹارز ہیں. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا ستارے، جیسے یہ لائٹس آپ کو ادھر ہوتی ہے ایسے ستارے ہیں. وہ ستارے اتنے اتنے بڑے ہیں کہ یہ سورج ان سے 25 لاکھ گنا چھوٹا ہے. آپ 40 لاکھ گنا چھوٹی آپ کی یہ زمین ہے اس سے تقریباً. ایسے ایسے بڑے سٹار ویگا اور بڑے بڑے ہائی لیول کے سٹار ہیں جو اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پر یہ کس لیے بٹھائے گئے ہیں؟ یہ چوکیدار ہیں، یہ سیکیورٹی ہے. آسمانوں کے اوپر جن شیاطین نہیں جاتے، پر یہ ادر پلانٹس پہ شیاطین اور جن شن یہ ٹریولز کرتے ہیں. تو چلے گئے پلوٹو دے اتنے چل کے اتنے جا کے کافی پی آئیے. یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں. جنات کی ایکسیس آسمانوں سے اوپر نہیں ہے. باقی گلیکسیز میں ملکی وے میں وہ ٹریول جنات بھی کرتے ہیں. یہ اتنی پاورفل مخلوق ہے جن. اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہاں.
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ पे खड़े होके, तो जिन किधर किधर ट्रैवल करता है। ये मखलूक डेफिनेटली पावरफुल है। ये सिर्फ अल्लाह ने आपको ताकत दी है, ताकत से मुराद है इज्जत दी है। फरिश्ते आपके सिक्योरिटी में हैं, एक दाएं बाएं 2 करामन कातिबीन होते हैं, एक फ्रंट पे होता है, एक शैतान का बच्चा आपके साथ होता है जो इल्यूजनिस्ट होता है। इंसानों और जिनों का बड़ा चेक एंड बैलेंसिंग सिस्टम है, आजमाइश चल रही है। उन शैतान ने, इसीलिए तो इब्लीस ने कहा था आदम अलैहिस्सलाम को, या अल्लाह आपने जिन बनाया, शैतान इंसान बनाया, थोड़े देर वास्ते मैनू वाले करिए उधर आए, देखो मैं की करता। अल्लाह ने क्या, तू नाफरमान है, चल निकल जा मेरे को। और वो अपनी गाल से सच्चा है, उन्हें वाकई करके वहाया जन्नत जो कटवाया आदम अलैहिस्सलाम ने। ताकत के लिहाज से वो तगड़ा ही है। खून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है रगों में। और अजीज, शैतान के अंदर खून दौड़ सकते हैं? नहीं। सूरत अल-आराफ में आता है कि जिन शयातीन और उसका लश्कर तुम्हें उस जगह से देखता है जहां से तुम उनको वाच देख नहीं सकते हो। इतनी ताकतवर मखलूक है ये। हमने ऐसी मजाक समझा हुआ है कि जिन सादे जे बच्चे जिन्होंने फीडर पे आएंगे तो चुप करा जाएंगे या शैतान। अल्लाह की पनाह लेनी है, नबियों ने भी पनाह ली है, तभी नबियों की भी जान बची है। वक़ुर रब्बि औज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई गई है कुरान करीम में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की पनाह लेता हूँ शयातीन से, यानी टोटल शैतानातों, व औज़ु बिका, और पनाह लेता हूँ ऐ यहज़ुरून, कि वो मेरे पास मौजूद हों, यानी मेरे पास ना आए, निकल जाएं मेरे से दूर। शयातीन टॉपिक, जिन, ये कोई इजी टॉपिक नहीं है। ये इतना खतरनाक है। मेमोरी का इसके पास कंट्रोल है। मेरे आपके साथ, मेरे मुंह से एक जुमला निकलेगा, आपके पास हिट और कराएगा। आपकी मेमोरी, ब्रेन कंट्रोल है इसके हाथ में। हार्ट और ब्रेन इल्यूजनिस्ट है ये बहुत बड़ा, ख्वाब दिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा इकराम एक चौराहे पे खड़े थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का टाइम था, बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी, वो मस्जिद नबी में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में बैठे थे, वापसी पे घर छोड़ने के, रात का टाइम था, तो वापसी में आके सईदा सफिया ने को छोड़ते वक्त उधर खड़ा करके पूछा, सहाबा को बताया कि ये पर्देदार औरत मेरी बीवी है सफिया। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में कैसे गुमान कर सकते हैं कि ये कोई और औरत हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तो इंसानों, तुम्हें तो शैतान का पता ही नहीं है कि उसके पास क्या है। वो तुम्हारे खून में दौड़ता है और तुम्हारे दिमाग में, दिल में ये वसवसा पैदा कर सकता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन हुई पड़ी है कि यार ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वापस चले तो अम्मा आयशा सदीका से जुमला मुंह से निकल गया कि क्या आप दूसरी बेगम के घर, दूसरे घर जा रहे हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये तूने नहीं कहा बल्कि तेरे शैतान ने तुझसे ये बात करवाई है। तो हज़रत आयशा फरमाती है, या रसूलल्लाह, मेरे साथ शैतान होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के हर बच्चे के साथ शैतान होता है। तो अम्मा आयशा फरमाती है, तो फिर आप भी तो आदम के बच्चे हैं, आपके साथ भी है कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ मेरे साथ भी शैतान का बच्चा एक है, पर मैंने अल्लाह के फजल से उसको मुसलमान कर लिया है, मुझे वो गलत तलकीन नहीं दे सकता, मेरे दिल में वो वसवसा ऐसा पैदा नहीं कर सकता, मैंने उसको मुसलमान कर लिया है। हर बंदे के साथ होता है, जो सूरत अल कहफ में भी आता है, कहफ में नहीं, कहफ 50 नंबर सूरत में, फ़हुवा करीन, उसको करीन कहते हैं, हमजाद भी जिन्हों कहते हैं, अक्सर नजूमी बाबे पीर ए सारे गेमा करते हैं उहदे थ्रू। ये इनके पूरे नेटवर्क जाली पीरों के और असली पीरों के, सारों के पीरों की गेम का नेटवर्क वो करीन होता है, हमजाद। वो इसके थ्रू पुछवाते हैं, चुगलीखोरी करते हैं। नफ़ा नुकसान कोई नहीं दे सकता, नफ़ा नुकसान कोई भी नहीं दे सकता, अल्लाह ही अल्लाह है। बस आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। आपने जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में है, उसमें जादू, जिन, हसद, नज़र कोई असर नहीं कर सकता। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, नमाज क्यों ज़रूरी है कि नमाज में बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है, तो नमाज में जब प्रोटेक्शन होता है जिस दुनिया के जादूगर ले आओ, सामरी से भी बड़े बड़े, वो कहेंगे अगर नमाजी बंदा है तो हमारा उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नमाजी बंदा अल्लाह के हिफाजत में चला गया। इन बेनमाजियों पे जादू जिन का असर होता है, फिर वो रो पिटरे होते हैं, फिर वो बाबियाँ को ले जाते हैं, फिर कहते हैं यार जान छुड़ा दो, क्योंकि उनके साथ उन्होंने आपस में कोई बड़े वलीउल्लाह नहीं होते, वो उनकी कोडिंग्स होती हैं अपनी, शैतान की अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहात करते हैं, शैतान के अपने मंत्र जंतर हैं, उसके थ्रू वो कॉल करते हैं, उसी के थ्रू वो नेटवर्क चला रहे हैं। एक पैरेलल में एक नेटवर्क चल रहा है जिन्नों और शैतानों का। हम लोग इंसान बैठे हुए, उधर जिन्नों की जमात बैठी होगी पता नहीं कितनी, वो अपने हिसाब से नेटवर्क चला रहे हैं। इंसानों और जिन्नों को कम्युनिकेट करना मना है एक दूसरे के साथ, पर कुरान करीम में आता है सूरत अल-अनाम की 128 नंबर आयत में, 128 नंबर आयत में, कि जिन और इंसान आपस में राब्ता रखते हैं, पर वो दोनों हेल फायर में जाएंगे।
नजूमी बाबे पीर जुगाड़िए लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए, मेमोरी लॉस्ट करवाने के लिए, चीज़ों के ऊपर नुकसान, खुद खून के छिट्टे फेंक दिए, कभी ये ड्रामा कर दिया, कभी वो होता कुछ भी नफ़ा नुकसान नहीं है, सिर्फ डरावा। हुस्ने ज़न ख़त्म करने का ये ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने हुस्ने ज़न रखना है, हाथ टूट जाए, लाट टूट जाए, आँख ख़राब हो जाए, मर जाओ, जो मर्जी करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, घबराना नहीं है, ईमान कमज़ोर नहीं करना, सब्र करना है, मालिक के साथ तवक्कल रखना है, अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम पे दरूद व सलाम पढ़ना है। ये चीज़ें मजबूत करेंगे तो ये जादू टोना, ये बाबे, ये चीज़ें किसी काम में नहीं आएंगी। और 2-3 बातें, दीन सिंपल ही रखना है, अखलाक से चलना है, सिंपल रहना है बस। सर अगर आप बोर नहीं हो रहे तो आज एक लास्ट और शॉर्ट क्वेश्चन। मैं तो बोर नहीं होता, मैंने तो सुबह तक लगे रहो यार मेरी खैर है। आगे ज़्यादा से पूछ सकते हैं? हाँ जी सर, ये जो दज्जाल है, वन आई वाला मोस्टर है, और या यजूज माजूज, ये क्यों है? मतलब अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किए हैं, और क़यामत वाले दिन क्यों आएंगे? क़यामत वाले दिन क्यों आएंगे? देखो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने शैतान भी तो पैदा किए ना, दोज़ख भी तो अल्लाह ने बनाई है ना, को साड़ने भी तैयार ना, सारे इतनी जन्नत जाने को मखलूक ऐसे भी है जिन्होंने फ्राई भी तो करना है ना, तो वो जगाड़ियां नु फ्राई करना है अपनी मर्जी से। ऐसे अल्लाह ने नहीं बनाया कि शैतान बनाया तो दोज़ख टुर गया, नहीं, बंदा बनाया उसने अपने अमल से अपने आप को। शैतान याद रखे अपने दज्जाल की बात, ये अपनी मर्जी से नहीं होते, ये शैतान कोई मखलूक का नाम नहीं है, ये भी पहले समझ लो। ये एक टाइटल है, एक डिग्री है जो ऑनररी तौर पे जिन्नों को भी और इंसानों को भी मिलती है। वर्स्ट तरीन परफॉर्म करने वाला जिन शैतान कहलाता है, वर्स्ट तरीन पर बुरा परफॉर्म करने वाला इंसान भी शैतान कहलाता है। अब बंदे जिन्नों में तो शैतान होते हैं, हर बंदे के साथ एक शैतान होता है, जिन्नों का एजेंट जो समुद्र पे तख्त लगाता है इब्लीस, वो उसको रिपोर्टिंग करता है। जैसे फरिश्ते हमारे अल्लाह पाक के पास जाते हैं, ये जुगाड़िया उसके पास जाता है कि आज इन्होंने काम करवाया है, इन्नी गेम पवाई है, देखो हैं सरकार आज दी रिपोर्ट है वे। इस तरह फरिश्ते भी नेकी लेके जाते हैं, ये अपना जुगाड़ लेके उत्थे जाता है, एक नेटवर्क चल रहा है सेपरेट। अब ये जो शयातीन होते हैं, इंसानों में कौन भी शैतान होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं आपसे पहले जितने भी नबी आए दुनिया पे, हमने उनके जितने भी पैदा किए थे, उनके दुश्मन जो थे वो शयातीन ही थे, यानी शयातीन ही दुश्मन थे अंबिया के, कुछ जिन्नों में से और कुछ इंसानों में से। ये कुरान करीम की आयत है। अब इंसानों और जिन्नों में से शैतान होते हैं। अब APS हमला जिन शैतानों ने किया वो शैतान है, इंसान नहीं थे, वो इंसान ही थे पर इंसान के रूप में शैतान थे, क्योंकि कुरान करीम इसकी गवाही देता है जिस पे रहम नहीं है, जो बच्चों पे रहम नहीं करता, जो इंसानियत की कदर नहीं करता, वो शैतान है, वो रहमान का बंदा नहीं है, वो शैतान का बंदा है। तब जो वो शैतान का बंदा है तो वो शैतान ही कहलाएगा ना, उन्होंने डिग्री ही लभेगी, ठीक है ना। अब्दुर रहमान ते अब्दुल शैतान फर्क है ना, शैतान का बंदा तो रहमान के बंदे हैं, तो वो शैतान का बंदा था वो, क्योंकि खुद शैतान थे, उन्होंने बंदे मारे, बच्चे मासूम जुल्म किया उनसे। आपने ये चीज़ें समझ नहीं है, इंसानों में भी शैतान। देखो एक बंदा नहीं सुधर रहा, कत्लो गारत मचा रहा है, 8 साल 6 साल बच्चों के साथ गुनाह करके मार देता है, ऐसा तो समझो ये इंसान है ही नहीं है, इसको इंसान की कैटेगरी में शुमार ना करो। है इंसान है बज़ाहिर, पर है शैतान है, आप समझे कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बच्चा वो खज़र अलैहिस्सलाम ने मारा सी, वो शैतान ही मारा सी, हालांकि बच्चा सी उस बंदे का, है कि नहीं। पर मूसा खज़र अलैहिस्सलाम को पता था कि ये बच्चों में है तो इंसान है, पर ये शान है गिच्ची मरोड़दा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं नजर आ रहा ना कि शैतान है। खज़र अलैहिस्सलाम ने समझाया कि यार है बच्चा माँ प्यो नूं दोज़ख विच पहुंचाएगा, यानी ए शैतान ही अमल दे विच मुलव्वस है। अल्लाह नूं तो तकदीर का पता है ना, अल्लाह ने तो बनाया, अल्लाह ने अपनी एक्सेस दी, उसने देखा कि ये किस तरफ जा रहा है बंदा, बनाने के बाद अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के इख्तियार से, जब वो देखा कि ये शैतान की टाइटल को अवेल कर चुका है, तो भावें उन्होंने बाद च मारो तो भावें पहले मारो, गल तो एक ही है। अल्लाह के तो इल्म में है ना कि ये शैतान है, और तकदीर में है सब कुछ चीज़ें। अल्लाह ने कोई बाउंड कर नहीं दिया किसी को, फ्री विल दी है, और फ्री विल देने के बाद अल्लाह ने देखा कि कौन इंसान कौन जिन क्या क्या करेगा अपनी मर्जी से, और जो कुछ करेगा वो ऊपर लिख दिया। ये नहीं है तकदीर का इल्म कि जो लिखा हुआ है वो हमें करना है, जो हमने करना है अपनी मर्जी से। अगले 10,000 साल बाद भी जो बंदा पैदा होगा और वो जो अमल अच्छे या बुरे अमल करेगा अपनी मर्जी से करेगा, फ्री विल के तहत, मगर अल्लाह के इल्म में है, इसलिए अल्लाह ने लोहे महफूज पे वो चीज़ लिखवा दी हुई है। अब ये तकदीर का क्वेश्चन भी आपका हल हो जाना चाहिए। तकदीर ये नहीं होती कि जो उथे लिखे है, जो रोटी रिज़्क़ ऐसी मिल गया। एक बंदा पुलिस स्टेशन बैठा है, ठुडे खा रहा पुलिस को, तो कहता जी जेल की रोटी खानी सी ते आ गए नसीब सी,
ایسے ہی کہتا ہے نا. مجھے ایک دوست بندہ ملا, کہتا ہے کدھر سے گیا تھے, کہتا ہے احمد بھائی ادھر اڈیالہ جیل سے گیا سر. ہیں سر میں کہ کیوں؟ کہتا نصیب وچ جیل دی روٹی سی. میں کہ نصیب وچ نہیں سی, تیرے کرتوت تینوں تے لے گئے نا, روٹی تے پتھر دے اندر بھی تینوں لب جائے گی. صحیح بات. جیل اس اللہ کی تقدیر پہ کیوں الزام لگاتا ہے کہ رب نے رزق لکھا ہوا تھا تو ہم نے ادھر کھانے جانا تھا. میں کہہ نہیں, تمہارے کرتوت تمہیں ادھر لے کے گئے ہیں. رزق تو پتھر میں بھی کیڑوں کو اللہ دے رہا ہے. رزق اللہ کا وعدہ ہے, رزق اللہ نے دینا ہے. اس کے ساتھ تشبیہ مت کرو کہ اپنے برے اعمال پہ پردہ ڈالنے کے لیے کوئی جی تقدیر میں لکھا تھا ادھر کھانا تو ہم نے کھائے. تو برے کام کرو گے تو ان کاموں میں پھنسو گے, پر وہ اپنے مرضی سے اعمال ہیں, اللہ کی مرضی کے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو مرضی کا اختیار دیا ہے. اللہ کی مرضی اور اجازت میں فرق ہے, یاد رکھنا. اللہ نے اجازت دی ہے اچھے اور برے عمل کرنے کی, پر جو اللہ کی مرضی ہے وہ نبیوں کی فالوئنگ ہے. یہ بات پوائنٹ نوٹ کرنا ہے آپ نے. اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میرے نبیوں کو فالو کیا جائے, میرے طریقے پہ چلا جائے, میرے حکم پہ فالو کیا جائے. پر اجازت دے دی ہے کہ میرے مخالفت بھی کر سکتے ہو. کرو گے تو دوزخ مل جائے گی, پھینٹی لا داں گا تمہیں. اچھے عمل کرو گے تو جنت مل جائے گی. یہ چیزیں سمجھ نہیں, جب تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم زندگی میں آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دنیا آخرت میں. اللہم صلی دعا وسلم فرمائے. وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. استغفر اللہ یا ارحم الراحمین, استغفر اللہ یا احکم الحاکمین, استغفر اللہ یا غفور الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. لا الہ الا اللہ الواحد القہار, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. اللہم رب زدنی علما, اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين والله خير الرازقين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ.